الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں کا مطلب غنیمت سمجھو. زندگی کو مرنے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، مالداری کو فقیری سے پہلے. محترم سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ صحت اور فراغت تو ایسی عظیم نعمتیں ہیں جن کے سلسلے میں لوگ افسارے میں رہتے ہیں. آج فراغت ہے، کل بے شمار مشورتیں ہوگی. آج زندہ ہو، کل مرو مٹی کے نیچے دفن ہو جاؤ گے. آج صحت ہے، کل نامعلوم کس بیماری کا شکار ہو جاؤ گے. اسی لیے جو کچھ کرنا ہے کر لو، جو فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو. وقت تو تمہاری تلوار ہے، اگر تم نے اسے نہ کاٹا تو وہ تمہیں کاٹ ڈالے گی. عقل مندی کا تقاضا ہے وقت کی قدر کرو. انسان دنیاوی چکروں میں پھنس کر آخرت کو بھول جاتا ہے. دوستو، انسان دنیاوی چکروں کے اصول پہلے پیر کے مثل ہو جاتا ہے. اور غفلت سے بیدار کرنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کا پہچاننا اور وقت کی قدر کرنا چاہیے. محترم سامعین اکرام، انسان کو مختصر سی مدت کی مہلت دی گئی ہے. اس میں وہ جو کچھ بولے گا آگے اسی کی فصل کاٹے گا. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور 4 دن عمر استراحت روٹی دائمی زندگی کا حال موقوف ہے. اس زندگی کے عمل سے وہ زندگی ہے. کسی نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ باقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. غفلت کے اس کردار سے نکلنا اور اپنی تعبیر حیات مستعار فلم کرنے کی طرف قرآن نے جا بجا انسان کی توجہ مبذول کری ہے. محترم سامعین اکرام، قرآن میں زمانہ اور دن رات کی قسموں کے ساتھ مختلف اوقات کی بھی قسمیں کھائی گئی ہے. کہیں وقت صبح کی کھائی گئی ہے، کہیں وقت عصر کی کھائی گئی ہے. ان قسموں کا بڑا مقصد قرآن اٹھا کر انسان کی گزرتی لہروں میں پل پل لمحہ لمحہ توڑ توڑ کر خرچ کرنے کی طرف توجہ دلانا ہے. محترم سامعین اکرام، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمول جوامع میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح کو جب طلوع آفتاب ہوتا ہے تو ایک منادی یہ آواز دیتی ہے کہ آج جو کچھ بھلائی کر سکتے ہو کر لو، آج کے بعد میں پھر کبھی واپس نہیں لوٹوں گی. محترم سامعین اکرام، حضرت ابوبکر صدیق یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں شدت میں نہ چھوڑنا اور ہمیں غفلت کی حالت میں نہ پکڑنا اور ہمیں غفلت والوں میں سے نہ بنانا. محترم سامعین اکرام، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ زمانے کی گردش نظر سے ایک عجیب امر ہے لیکن انسان کی غفلت اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. حضرت عمر فرماتے تھے کہ میری طبیعت پر یہ بات بڑی گہرائی گزرتی تھی کہ جب میں کسی کو بالکل فارغ دیکھتا تھا، نہ دین کے کام میں مشغول ہے اور نہ دنیا کے کام میں. حضرت علی فرماتے تھے یہ ایام تمہارے صحیفے ہیں، ان کو اچھے اعمال کر کے تم کو عام وقت دو. ایک بہترین مثال ہے الوقت اثمن من الذهب، یعنی وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. دوستو، کسی معمر شخص کی وفات کے وقت دریافت کیا گیا کہ دنیا کی زندگی کیسی لگی. کہنے لگا 2 دروازوں کے بیچ کا معمولی سا وقفہ معلوم ہوا. ایک کبھی گزرا تھا کہ دوسرے سے جھپک کر نکل کے آیا. ایک شاعر کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. عمر دراز مانگ کرتا ہے 4 دن، عمر دراز مانگ کرتا ہے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو عمر کے لمحوں کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.